مسلمانوں کی دل آزاری کی گئی، اور اس واقعے کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، لیکن سر کب تک یہ مذمتوں کا سلسلہ چلتا رہے گا، اور کب تک یہ یورپ کے اندر، اور خاص طور پہ 6-8 مہینے کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس طرح کا واقعہ ہو جاتا ہے، کبھی فرانس کے اندر ہوتا ہے، کبھی جرمنی کے اندر ہو جاتا ہے، کبھی کہیں ہو جاتا ہے، اور وہ مسلمانوں کی دل آزاری کرتے ہیں. سر اس کے پیچھے آپ کو کیا لگتا ہے، کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مذمت کا سلسلہ تو جاری ہے، اور ہم بھی اس کی بھرپور طریقے سے مذمت کرتے ہیں، نہ صرف اس واقعے کی بلکہ اس قسم کے پہلے جتنے واقعات ہو چکے ہیں ان تمام کی. لیکن مسئلہ یہ ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ جو غالب قوم یا اقوام ہیں وہ ہمیشہ سے مغلوب اقوام پر اپنے افکار، اپنی سوچ اور اپنے نظریات کو حاوی کرتے ہیں، بھلے سے اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہو یا نہ ہو. آزادی اظہار رائے بھی ایک فکر ہے، اور یہ فکر غالب قوم کی ہے. یہ غالب قوم وہ ہیں جو کہ ترقی میں مسلمانوں سے بہت آگے ہیں، جیسے یورپ ہے، امریکہ ہے، یا دیگر وہ ممالک ہیں جو کہ ترقی میں اسلامی ممالک سے بہت آگے نکلے ہوئے ہیں. اور ظاہر بات ہے ترقی ہے وہ صرف مادی ترقی نہیں ہے. مادی ترقی بنیادی طور پہ معاشی ترقی اور ذہنی ترقی دونوں کے مجموعہ کے ساتھ خارج وجود میں آتی ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو غالب قوم ہیں ان کی نظریات کا جادو سر چڑھ کے بولتا ہے، اور وہ اپنے نظریات کو پوری دنیا پر قائم و دائم کرنے کے لیے ہر قسم کے وہ بھی کرتے ہیں، خرچ بھی کرتے ہیں. خالی جمع خرچ نہیں ہوتا بلکہ حقیقی جمع خرچ ہوتا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں ہمیں کبھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے مذہبی مقدسات میں سے نبی عظیم محتشم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تنقید کی جا رہی ہے، ان کی توہین کی ہے. اور کبھی ہمارے سامنے اس قسم کا واقعہ آتا ہے کہ قرآن کریم کو نعوذ باللہ توہین کا نشانہ بنایا گیا، نعوذ باللہ اس کے اوراق کو جلایا گیا، اس میں مقدمہ چڑھایا گیا، اور ہر وہ اقدام کرنے کی کوشش کی گئی اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے دلوں میں اشتعال پیدا ہو. اور جو مغلوب قوم ہے وہ صرف اشتعال کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کر کے ہی اپنے غم و غصے کا اظہار کر سکتی ہے. اس کے پاس طاقت نہیں ہے، اس کے پاس ہمت، حوصلہ اور ولولہ نہیں ہے کہ وہ غالب اقوام کے نظریات کے خلاف باقاعدہ جنگ کر سکے اور اپنے آپ کو غالب قوم. سر یہ جو بات آپ نے بات کی نا، میں امین صاحب سے بھی اس کا جواب دے، لیکن سر ہمارے اپنے اندر اختلافات اتنے زیادہ ہیں، تمام مسلم ممالک یکجا نہیں ہیں، OIC اتنی زیادہ فعال نظر نہیں آتی کہ اس وجہ سے یہ واقعات ہوتے ہیں. کیوں ہم اس کا ریئیکشن وہ دے ہی نہیں سکتے جو ہمیں دینا چاہیے؟ دیکھیے واقعات کا ہونا اس وجہ سے ہے کہ مسلم اقوام یا مسلم ممالک ایک نظریے کی لڑی میں پڑے ہوئے نہیں ہیں. خود مسلم ممالک کے 2 بلاک بنے ہیں، ایک پرو رشیا ہے اور دوسرا پرو امریکہ ہے. اور اس کی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب کبھی بھی معاملہ پرو امریکہ کا ہوتا ہے تو وہ مسلم ممالک جو کہ پرو رشیا ہوتے ہیں وہ اپنا تمام تر وزن رشیا کے ساتھ ڈال رہے ہوتے ہیں. تو یہی وہ بنیادی ایشو ہے جس کی وجہ سے ہمیں حزیمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ تمام کی تمام مسلم ممالک کی رائے اس طرح کے واقعات کے اوپر ایک نہیں ہوتی. اس کے نتیجہ رزلٹ جس طریقے سے نکلنا چاہیے وہ نکل نہیں پاتا بالکل. لیکن عامت الناس، عوام، پبلک، مسلمان قوم بحیثیت مسلمان قوم جو کہ محبت رسول سے بھری ہوئی ہے، لبریٹ ہے، جو کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتی ہے. آپ انڈونیشیا سے لے کر مراکش تک کے مسلم ممالک کی عامت الناس عوام کو دیکھ لیں، یہ ہر اس طرح کے واقعے کے اوپر یک زبان ہونا چاہیے، جو کہ ہم نہیں ہوتے. اور اسی طرح کے پھر واقعات ہوتے ہیں جس سے ہزاروں لاکھوں نہیں کروڑوں مسلمان کے جذبات مجروح ہوتے ہیں. جناب اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک ضرور کیجیے گا. بڑی عید کی خوشیوں میں بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ، عوامی شکایت پر بول نے اٹھائی آواز. ادھر پشاور میں آلائشوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے WSSP کا خصوصی آپریشن شروع ہو گیا ہے، جس میں 3259 اہلکاروں سمیت 683 گاڑیاں حصہ لے رہی ہیں. بول کی خبر پر اداروں نے بھی کس لی کمر، لیا
एक्शन। लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर अलाइशें जो है वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो LWMC है उनका अमला जो है वो उसके बाद फील्ड में निकला और उसके बाद अलाइशों को हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।